بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی ثبوت کے بغیر کسی مسلمان مرد یا عورت پر بدکاری یا ناجائز تعلق کی تہمت لگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل معاذ اللہ یہ گناہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بے گناہ پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس شخص سے اسی دعوے پر گواہوں کا مطالبہ کیا جائے۔ اگر وہ گناہ پیش نہ کر سکے تو اسے حد قذف لگائی جائیں، یعنی اسے کوڑے مارے جائیں۔ ملحوظ رہے کہ اس طرح کی جتنی بھی اسلامی سزائیں ہیں انہیں نافذ کرنے کا اختیار عام افراد کو نہیں، بلکہ ان سزاؤں کو نافذ کرنا اسلامی حکومت کا کام ہے۔ جس ملک میں شرعی اسلامی حکومت نہ ہو، شرعی سزاؤں کا نفاذ نہ ہو، تو وہاں ایسے شخص پر لازم ہے کہ سچی توبہ کرے۔ جس مرد یا عورت پر تہمت لگائی ہے اس سے سچے دل سے معافی مانگے۔ جس طرح سے زنا کا جھوٹے الزام لگانے کی بات کو عام کیا تھا، اسی طرح اس معاملے میں خود کے جھوٹے ہونے کا اعلان کرے۔ اگر وہ شخص اپنی غلطی اور گناہ پر شرمندہ نہ ہو، اعلانیہ توبہ نہ کرے، جن پر الزام لگایا ان سے معافی نہ مانگے، تو ایسے شخص سے تعلقات کو ختم کر لیا جائے۔ قرآن و سنت میں یہ حکم موجود ہے۔ فاسق، فاجر، کبیرہ گناہ کرنے والے افراد کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھی جائے تاکہ انہیں نصیحت ہو اور وہ آئندہ اس گناہ کے ارتکاب سے بچیں۔ تہمت زنا کی مذمت قرآن کی روشنی میں۔ اللہ رب العباد عز و جل کا فرمان عبرت ہے، نشان ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات والغافلات والمؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ: بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں بھولی بھالی پاک دامن ایمان والیوں کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا یرہم شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا اولئک ھم الفاسقون۔ ترجمہ: اور جو پاک دامن عورتوں کو زنا کا عیب لگائیں پھر 4 گواہ زنا کے معائنے کے لیے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق و گناہ گار ہیں۔ تہمت زنا کی شرعی سزا۔ صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مرادی عبادی غوثیہ خزائن العارفین میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت سے چند مسائل ثابت ہوئے۔ مسئلہ: جو شخص کسی پارسا مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگائے اور اس معاملے کے 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر حد واجب ہو جاتی ہے۔ 80 کوڑے۔ آیت میں محصنات کا لفظ خصوصی واقعے کے سبب سے ہوا ہے یا اس کے لیے کہ عورت کو تہمت لگانا کثیر الوقوع ہے کہ مسئلہ اور ایسے لوگ جو زنا کی تہمت میں سزا یاب ہوں اور ان پر حد جاری ہو چکی ہو مردود الشہادتیں ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی گواہی مقبول نہیں ہوتی۔ مسئلہ پارسا سے مراد وہ ہے جو مسلمان، مکلف، آزاد اور زنا سے پاک ہوں۔ مسئلہ زنا کی شہادت کا نصاب 4 گواہ ہیں۔ مسئلہ حد قذف مطالبے پر مشروط ہے جس پر تہمت لگائی گئی ہے۔ اگر وہ مطالبہ نہ کرے تو قاضی پر حد قائم کرنا لازم نہیں۔ مسئلہ قذف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ سرحدہ کسی کو یا زانی کہے یا کہہ کے تو اپنے باپ سے نہیں
یا اس کے باپ کا نام لے کر کہے تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے، یا اس کو زانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے اور ہوں اسی ماں کا پارسا، تو ایسے شخص قاذف ہو جائے گا، اس پر تہمت کی حد آئے گی، تہمت زنا کی مذمت احادیث کی روشنی میں۔ نبی پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں بھولی بھالی پاک دامن مسلمانوں پر زنا کی تہمت لگانے کا بھی ذکر فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان سے مراد کامل مسلمان ہے، یعنی وہ شخص جو ارکان اسلام پوری طرح ادا کرے، اور مسلمان اس سے محفوظ رہیں اس طرح کہ وہ مسلمان کے حرمت والے اموال اور ان کی عزتوں کے ذریعے نہ ہوں۔ زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا کہ زبان کے ذریعے تکلیف واعظہ پہنچانا بکثرت ہوتا ہے اور بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، تجھے تیری ماں روئے، بروز قیامت لوگوں کے ہتھوں کے بل ان کی زبان کو کاٹا ہوا گرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس فعل بد کی مذمت میں ارشاد فرماتے ہیں، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا۔ ترجمہ، اور وہ جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کے ستاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ اپنے سر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مملوک غلام یا لونڈی پر زنا کی تہمت لگائی، اگر وہ حقیقتاً ایسا نہ ہو جیسے کہ اس نے کہا، تو بروز قیامت اسے قذف لگائی جائیں گی۔ علامہ مناولی علیہ رحمۃ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ حد قذف دنیا میں نہیں لگیں گی، کہ حد قذف کے لیے شرط ہے کہ جس پر تہمت لگائی گئی ہو وہ محسن پاک دامن ہو، اور احسان کے ثابت ہونے کے لیے ایک شرط آزاد ہونا بھی ہے، اور آخرت میں مالک کو حد اس لیے لگائی جائے گی کہ اب اس مالک کی مجازی ملکیت بھی ختم ہو چکی۔ اس وقت فقط اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہوگی، کوئی آقا اور کوئی غلام نہ ہوگا، اب بس اہل تقوی ہی کو فضیلت حاصل ہوگی۔ بے شک تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔